اس کے لیے کون سا پلیٹ فارم بہتر ہوگا؟ فائور ہے, لنکڈ ان ہو گیا, یا اپ ورک ہے؟ ہر بندہ آ جاتا ہے پہلے ایڈ چلائیں گے پھر ہم باقی کام کریں گے. $بلینز ہیں, وہ کوئی چھوٹی اماؤنٹ نہیں ہے کہ 1-2 کروڑ ہے تو وہ اسٹیٹ بینک دے گا تو سیکورٹی مل جائے گی. اس میں میرے US کے کنیکشنز ہیں, پاکستان کے کنیکشنز ہیں, اس میں HR پروفیشنلز کے کنیکشن ہے. میٹا ایڈز اور گوگل ایڈز نے مجھے بہت گروتھ دی. میں آئی ایم دا بیسٹ ان اٹ. کہ فری لانسر کہاں فراڈ کر جاتا ہے؟ آپ کی ویب سائٹ لے کے بھاگ جائیں گے, پورے پاسورڈ اپنے نام کر لیں گے, پھر ان کو بلیک میل کریں گے. پالیسیز کو اتنا اسٹرکٹ بنا دیں کہ آپ کے ملک کا نام بھی اوپر جائے اور جو آپ کی آنے والی انکم ہے وہ بھی اسٹرانگ ہو, اور اس کو ڈسپلے کریں اور سیل کرنا سیکھیں اپنے اسکل کو. بہت ضروری ہے. السلام علیکم, ویلکم ٹو کاٹھیا کنیکٹس, جہاں ہم پاکستان کی ڈفرینٹ انڈسٹری سے جڑے لوگوں کی آواز آپ تک لاتے ہیں. اور آج اسی طرح ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور وہ ہے فری لانسنگ کے حوالے سے. یہ وہ انڈسٹری ہے جس نے پاکستان کو دنیا کے ٹاپ ممالک میں لا کھڑا کیا ہے. اسٹوڈنٹ سے لے کے پروفیشنل تک ہر طرح کے لوگ اس انڈسٹری سے وابستہ ہیں اور ایک اچھی اسکل ڈیولپ کر رہے ہیں, اچھے پیسے بنا رہے ہیں. اسی ٹاپک کو ڈسکس کرنے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے قاسم افتخار صاحب کو, جو کہ پچھلے 8 سال سے اس انڈسٹری سے جڑے ہوئے ہیں. تو میں سیدھا چلتا ہوں اپنے گیسٹ کی طرف. السلام علیکم. وعلیکم السلام. طیب بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہیں. تو سب سے پہلے یہ بتائیں, آپ نے اس فری لانسنگ انڈسٹری میں قدم کب رکھا اور کیا کیا پہلو آپ نے اپنائے؟ سب سے پہلے تو یہ تھا کہ 2016 میں ڈگری ختم کی تھی. اس ٹائم پہ اللہ نے مجھے بس ایسا سرکل بنا کہ میرا کراچی ایئرپورٹ پہ جاب لگ گئی. کراچی ایئرپورٹ پہ جاب لگی. اٹ واز اسٹارٹنگ وتھ 7,500 روپیز. اچھا, 7,500 روپے. ٹھیک ہے. اس کے بعد کراچی سے ٹرانسفر ہوا اسلام آباد دنادا میں, سعودی لینڈ کے کاؤنٹر پہ ہوتا تھا. وہاں میں 20,000 روپے کما رہا تھا. 20,000 روپے کما تھا تو نیول اینکریج سے نیو اسلام آباد ایئرپورٹ جانا میرے لیے اس طرح تھا کہ 20,000 کو سیدھا پیٹرول میں خرچ کرنے والی. تو وہ آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوا. تو خود سیکھنے کی تھوڑی سی جستجو ہوئی کہ یار یہ کیا ہے. لوگ فیس بک مارکیٹنگ اس ٹائم پہ تھا 2017-18 کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں. سوشل میڈیا مارکیٹنگ اس ٹائم پہ اوور آل ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا گروم آ رہا تھا تھوڑا لوگوں میں پاکستان میں. تو یوٹیوب تھا, یوٹیوب از دا بیسٹ ٹیچر. تو اتنی ویڈیوز دیکھ لی تھی. تو وہ پھر تھوڑا سا ہوا تو پھر میں نے ایک دن ڈیسائیڈ کیا کہ میں ایئرپورٹ کی وائٹ کالر جاب چھوڑوں گا اور میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ میں اپنے آپ کو ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں ایز اے فری لانسر یا ایز اے کہیں پہ جاب کر کے. تو وہ میں نے ایک دن ایسے ہی گھر آیا ہوں, میں نے والد صاحب کو بتایا, میں نے کہا جی میں ایئرپورٹ چھوڑنا چاہتا ہوں. انہوں نے بہت ذلیل کیا. انہوں نے کہا یہ اچھی خاصی جاب ہے تمہاری, تم کدھر چھوڑنا چاہتے ہو, تم کیا کرنا چاہ رہے ہو, تم کیوں, پتہ نہیں تمہیں کسی نے کیا کہہ دیا. میں نے ان سے 3 مہینے کا ٹائم لیا. میں نے کہا مجھے 3 مہینے تھے, اگر نہیں ہوا تو میں جہاں آپ کہیں گے جو کہیں گے وہ کروں گا. 3 مہینے میں نے ایک انسٹیٹیوٹ تھا اس میں ایڈمیشن لیا. میرے پاس سیونگس تھیں, کچھ فیملی سے ہیلپ لی اور میں نے اسٹارٹ کیا ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا کورس. اور ساتھ میں نے وہیں پہ انٹرنشپ شروع کر دی اس انسٹیٹیوٹ پہ. وہ مارکیٹنگ ایجنسی بھی تھی, بلو ایریا میں نام. اچھا ٹھیک ہے. تو بلو ایریا میں جب میں جاتا تھا تو وہ مجھے 5,000 روپے دے رہے تھے انٹرنشپ کے, اور آپ خود سوچ 20,000 چھوڑ کے 5,000 پہ آ گیا. تو گھر والے وہ بھی پریشان تھے, پتہ نہیں کیا کرنے جا رہا ہے, کیونکہ کسی کو پتہ نہیں تھا اس ٹائم پہ 2017-18 میں کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہوتی کیا ہے, یہ فری لانسنگ کیا ہے, یہ چیزیں کیا ہیں. تو اس ٹائم پہ نا پھر میں نے اپنے آپ کو تھوڑا سا نا مطلب ایکسٹرا کرنے کی کوشش کی. اسی ٹائم پہ کووڈ آ گیا نا 2019 میں. مطلب میں نے اب تھوڑا سا اپنے آپ کو میچیور کیا. اسکل حاصل کرنا یہ نہیں کہ ایک دن میں نے اسکل حاصل کر لیا. اٹ ٹوک اے لاٹ آف ٹائم اور لاٹ آف ایفرٹس. تو اتفاق سے مطلب وہ اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسا سبب بنایا, کووڈ آ گیا 2020 میں. تو 2020 میں ایک دم سے بوم ہو گیا. ہر بندے کو ڈیجیٹل مارکیٹنگ چاہیے تھی, ہر بندے کو. اس ٹائم تک میرے نا اسکلس میچیور ہو چکے تھے, مجھے ایڈ چلانا آتے تھے, چھوٹے موٹے مطلب ڈیزائننگ کینوا سے ڈیزائن بنا لیتا تھا, ریلز بنا لیتا تھا. ابھی بھی یاد ہے کہ مجھے نا بلو ایریا میں کیپٹل ڈائگنوسٹک کے نام سے وہ ہے لیب, ٹھیک ہے. انہوں نے مجھے اپروچ کیا, انہوں نے کہا جی پہلا پروجیکٹ اس طریقے تھا کہ انہوں نے کہا جی جو پرسنل پروجیکٹ ملا کہ سر آپ نے یہ کرنا. تو وہ 25,000 روپے مہینے پہ میں نے ان کی مارکیٹنگ اسٹارٹ کی. تو وہ 5,000 سے 25,000 میں کم از کم 1 سال لگا مجھے, کیونکہ 1 سال میں 5,000 کنسسٹنٹلی کماتا رہا. مگر یہ تھا کہ مجھے سنا ہوا تھا کہ ایک اچھی فیلڈ آ گئی ہے, گروم ہو رہی ہے اس طریقے سے. پھر الحمدللہ چل رہے ہیں, اور ابھی تک پھر کتنے پروجیکٹس آئے اور کتنے کیے. اور تو صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہو گیا. مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے چلے ایک اماؤنٹ بتا تو دی کہ میں نے یہاں سے شروع کیا اور یہ پروجیکٹ تھا میرا, لیکن آج آپ ماشاءاللہ 8 سال ہو گیا, ایکسپیرینس ہو چکے آپ کو اس انڈسٹری میں. تو ایک ینگ بندہ جو ہماری پوڈ کاسٹ دیکھ رہا ہے وہ کہاں سے اس کو سمجھ آئے گی کیا ڈیفیکلٹیز تھیں انیشلی جو سب سے پہلے ایک نیو کمر کو اس انڈسٹری میں فیس کرنی پڑے گی؟ اب تو بہت آسانی ہو گئی. اب تو ہر بندے نے بڑے آسان طریقے سے اردو میں, انگلش میں, ہر طریقے سے اپنے کورس, اور بڑے اچھے کورس ہیں. یہ نہیں کہتا کہ میں سارے یوٹیوب کے اوپر جو کورس ہیں وہ بڑی اچھی نالج ہمیں نے خود زیادہ تر یوٹیوب سے سیکھا. آنیسٹلی میں آپ کو بتاؤں تو ٹھیک ہے, آئی وینٹ ٹو انسٹیٹیوٹ, مگر
مگر وہاں پہ یہی تھا کہ 2 گھنٹے کی کلاس ہوتی تھی, صحیح, باقی 8 گھنٹے آپ نے خود وہیں پہ یوٹیوب سے یا اپنے کولیگ سے یا کسی سے آپ نے سیکھنا پڑتا تھا. صحیح. مگر جو میں نے بگیسٹ چیلنج اس ٹائم پہ ہم نے فیس کیا تھا وہ یہ تھا کہ ہم لوگوں کو نا پتہ نہیں تھا کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کو گریب کیسے کرتے ہیں, ہاؤ ٹو سیل ڈیجیٹل مارکیٹنگ ٹو اینی ون. اب تو ماشاءاللہ یہ ہے کہ ود دا پیسج آف ٹائم 8 سال میں یہ سیکھ لیا کہ اپنے آپ کو یا اپنی سروسز کو کیسے سیل کرنا. اس ٹائم پہ یہ چیزیں نہیں تھیں. اس ٹائم پہ صرف ہمیں یہ سکھایا گیا تھا کہ آپ اس طرح پوسٹ بنا لیں, یہ پبلش کر دیں, یہ SEO ہوتی ہے, یہ گوگل ایڈز ہوتے ہیں, اس کی بیسک وغیرہ بتا دی تھی میٹا ایڈز کی. مگر الحمدللہ ود دا پیسج اب تو بہت سی چیزیں. مگر یہ جو آپ نے بولا کہ ینگ آنے والی جنریشن کے لیے آپ کا کیا, بیسک سے سٹارٹ کریں. ہر بندہ آ جاتا ہے پہلے ایڈ چلائیں گے پھر ہم باقی کام کریں گے. تو بیسک کیا, سب سے بیسک کیا چیز ہوتی ہے؟ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی بیسک ہوتی ہے کہ آپ کسی بھی نارمل سے نارمل برانڈ کو بھی سٹارٹ کر رہے ہیں نا, ٹھیک ہے, تو اس کی کلرز یہ چیزیں سمجھیں, برانڈ بناتے کیسے ہیں. بے شک آپ چھوٹی سی دکان کا بھی برانڈنگ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, ڈیجیٹل مارکیٹنگ پہ, سوشل میڈیا پہ یا ویب سائٹ پہ, اس کو سمجھیں, اس کا سمجھیں کہ وہ اس کی یونیک پوائنٹس لائیں کہ لوگ کیوں پورے سوشل میڈیا سے ہٹ کے آپ کو خریدیں گے یا آپ کی سروس لیں گے یا آپ کا پروڈکٹ خریدیں گے. کچھ بھی ڈائریکٹ ایڈ چلانے سے سیلز نہیں آتی ہیں. یو ہیو ٹو ڈسپلے یور پروڈکٹ, یور سروسز ویری نائسلی. اگر جب تک آپ یہ نہیں کریں گے آٹومیٹکلی آپ کی کبھی بھی سیلز نہیں آئیں گی, کچھ بھی نہیں ہوگا. کوئی ایسی وہ نہیں ہوگی کہ جی بس آپ نے ایڈ چلائی اگلے دن, شاید شروع میں 1-2-3 سیلیں آ جائیں پر وہ کنسسٹنسی نہیں رہے گی. میں سمجھ گیا. تو یہ بہت ضروری ہے کہ اپنے ایک برانڈ کو پراپر ویزیبل بنانا ہے, الگ سے دکھانا ہے, یونیک سیلنگ پوائنٹ لانا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ یہ بتائیں پاکستان جو ہے وہ دنیا کے ٹاپ ممالک میں چلا گیا ہے فری لانسنگ کے حوالے سے, تو آپ کو یہ جو اسکوپ ہے یہ کہاں تک نظر آ رہا ہے؟ آیا یہ ٹیمپریری ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں یار ابھی اس میں ٹائم ہے, اس فیلڈ میں, اس انڈسٹری میں اگر جتنی ہماری یوتھ ہے وہ اس کو اور ٹائم دے اور بہتر طریقے سے ٹائم دے تو ابھی اس کے اندر فیوچر ہے, یا سارا جوس اس انڈسٹری کا آپ جیسے یا آپ سے ملتے جلتے دوسرے لوگوں نے نکال لیا؟ Honestly, this is a very big industry. ٹھیک ہے, آپ صرف فری لانسنگ پاکستان کو دیکھ رہے ہیں نا, آپ نے کہا دنیا میں ہم ٹاپ لیول پہ آ گئے. ٹھیک ہے, اس وقت ٹاپ لیول پہ 3-4 ایسے ملک ہیں جہاں پہ لیبر ریٹ سستا ہے, اس کی وجہ سے وہاں پہ فری لانسنگ کی انڈسٹری گروم کر رہی ہے. ٹھیک ہے, انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, نیپال, سری لنکا, اس طریقے کے جو چھوٹے فلپینز وغیرہ, ان ملک میں ہم لوگ اسٹینڈ کرتے ہیں. انڈیا از بیٹر دین اس, مگر ہم گرو کر رہے ہیں, ہم کمپیٹ کر رہے ہیں انٹرنیشنل. مگر سب سے کچھ ڈیفیکلٹیز ہیں. اگر تو ہماری حکومت چاہے ان چیزوں کو آسانیاں لائے تو ہم لوگ بہت جلدی اور بہت تیز آگے چلے جائیں گے. مگر اگر تو ہمارے یہی حالات رہے جو پچھلے کچھ سالوں سے, کچھ بیک پوائنٹس ہیں, کچھ ٹرانزیکشن ایشوز ہیں, بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہم لوگ بہت ڈیفیم ہوئے ہیں. فار ایگزامپل میں آپ کو چھوٹی سی یہ بات بتاؤں کہ جی اگر میں US میں کسی بھی کمیونٹی میں باہر جا کے کہتا ہوں کہ آئی ایم فرام پاکستان, تو ہماری ایک وہ گروتھ نہ تھوڑی سی ویزیبلٹی آف وہ تو جنرل ایشو ہو گیا نا, جنرل ایشو ہے. یہ ہے کہ ہمارے پاکستانیز کے پاس بہت اسکل ہے, دے آر ویری اسکلفل سافٹ ویئر میں, ڈیولپمنٹ میں, مارکیٹنگ میں, اینی کائنڈ آف تھنگ. وہ گرو کر رہے ہیں. اور اس وقت جو سب سے بڑی انڈسٹری آئی ہے, جو سب سے بڑا ملک آیا ہے جس میں فری لانسنگ آپ ایزیلی اور ایزی ٹو کیچ ہے, وہ دبئی ہے. دبئی, ہم پہلے تو ہم US مارکیٹ کو ٹارگیٹ کرتے تھے نا, اب تو دبئی مارکیٹ اتنی اسٹرانگ ہو گئی ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں بیٹھ کے دبئی میں سیل کر رہے ہیں, پراپرٹیز سیل کر رہے ہیں, فونس پہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کر رہے ہیں. اچھا, تو دس از سم تھنگ کہ ہمارے پاکستان میں اسکل بہت ہے, بس صحیح طریقے سے یوٹیلائز کرنا چاہیے. چلیں یہ ٹھیک ہو گیا. آپ کو کیا لگتا ہے پیمنٹ گیٹ ویز جو ہیں وہ کون سا بہتر ہے اور آپ کون سا یوز کرتے ہیں؟ مجھے یہ بتائیں کیونکہ یہ بڑا ایک امپورٹنٹ ہے اور ایک ٹچی معاملہ بھی ہے. صرف اس طرح یہی تو ٹچی معاملہ ہے اس ملک میں. پیمنٹ گیٹ ویز کا بڑا ایشو رہا ہے. میں آپ کو کیا بتاؤں کہ پچھلے 8 سال میں ہمیں US سے پیمنٹ یا آسٹریلیا UK سے پیمنٹ منگواتے ہوئے بڑی مشکلیں آتی نہیں. سب سے بڑی مشکل یہ, نہ ہم پوائنیئر ایکسیپٹ کرتے, نہ پے پل, نہ وائز. وائز اگر ہم بنا بھی لیتے ہیں تو وہ بلاک ہو جاتا ہے کیونکہ ہم لوگ پاکستانی نیشنلز ہیں. ٹھیک ہے. پے پل ہم نے سنا تھا عمران خان صاحب کی حکومت میں کہ پے پل آ رہا ہے, کچھ چل رہی تھی اس کے اوپر, بعد میں پھر حکومت چینج ہوئی اور پھر سے وہ پالیسیز میں کچھ ایشوز آ گئے تو اس کی وجہ سے نہیں ہوا. جس دن تک پے پل نہیں آئے گا نا پاکستان میں, آنیسٹلی ہماری فری لانسنگ انڈسٹری اس طریقے سے بوم نہیں کرے گی. بس بیسک ریزن کہ جی پے پل ایک فلانا پلیٹ فارم ہے تو وہ اٹیچ تو ہے, لیکن یہ نہیں ہونے کی وجہ سے ہم پیسے نہیں لا پا رہے. کیا وجہ کیا, مطلب پے پل کے علاوہ کیا کوئی اور پلیٹ فارم نہیں ہے پاکستان؟ اگر میں US والے مجھے ڈائریکٹ بینک میں بھیجتے ہیں 3 ہفتے کا ٹائم لگتا ہے, 2 سے 3 ہفتے میری پیمنٹ آنے میں. ٹھیک ہے.
ابھی تک میں بتاؤں تو پچھلے سال ایک میری پیمنٹ ہوئی, میرے کلائنٹ نے $800 مجھے بھیجے US سے, ٹھیک ہے, $800 از ناٹ اے بگ اماؤنٹ, ٹھیک ہے, مگر وہ ابھی تک پھنسے ہوئے, وہ US سے نکل گئے, وہ میزان بینک ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہا اس ٹرانزیکشن کو. دیکھیں جس غریب کے آپ کے لیے چلے نہیں ہوگا, جس کے $800 پھنسے ہوئے ہیں, مجھ جیسے غریب, ٹھیک ہے, مجھ جیسے غریب کے $800 پھنس جائیں تو میں تو بھائی بڑا پریشان ہو جاؤں گا کہ یہ 1 سال سے وہ بھی پھنسے ہوئے ہوں. میں آپ کو سیورل کمپلینٹس میرے موبائل سامنے پڑا, میں آپ کو دکھا سکتا ہوں, میں نے LinkedIn پہ ان کو پوسٹ کرنا شروع کر دیا میزان بینک کو کہ بھائی میرے $800. لیکن کچھ سرگوشیاں چل رہی تھی, پے پیل پاکستان میں آ کیوں نہیں, مطلب بیسک ریزن کہ یار پے پیل کو کچھ پیسے دینے پڑنے ہیں, حکومت وہ چاہتی نہیں ہے کہ اسٹیٹ بینک کو پیسے دے, اسٹیٹ بینک نے پے پیل کو پیسے رکھوانے ہیں. ہاں جی, کس چیز کی مد میں, ایسا سیکیورٹی بھائی کس چیز کی مد میں, وہ ہمارا ملک کا نام اچھا ہے تو آپ کیا کریں, اب آپ ایسی ساری باتیں اس پہ نہیں بولی جاتی, مگر یہ ہے کہ ہماری اصل میں اسٹیٹس کچھ ایسا ہے کہ وہ ہم سے سیکیورٹی مانگ رہے ہیں اسٹیٹ بینک سے. اچھا, اسٹیٹ بینک اتنی بڑی سیکیورٹی, وہ کچھ $ملینز ہیں, وہ کوئی چھوٹی اماؤنٹ نہیں ہے کہ 1-2 کروڑ ہے تو وہ اسٹیٹ بینک دے گا تو سیکیورٹی مل جائے گی. دیکھیں میں پھر اس میں یہ سمجھنا چاہوں گا کہ ونڈو کتنی بڑی اوپن ہوتی ہے کہ آیا پے پیل کو اسٹیٹ بینک کہتا ہے کہ جناب رکھو تجھی پیسے, ٹھیک ہے, ایز اے سیکیورٹی آپ ہم سے لے لیں. جتنی بڑی انڈسٹری ہے اور جتنی تیزی سے یہ گرو کر رہی ہے, اگر اس میں ایک یہ بڑی ہرڈل گیٹ وے ہے, پیمنٹ گیٹ وے, اور اس میں یہ پرابلم ہے, تو اگر ہم خان صاحب کو دعائیں دیں, اللہ ان کو لمبی زندگی دے, ان کو صحت دے اور جلدی. یہ تو پولیٹیکلی آپ کو ایک بات بتا, نہیں, IT industry was growing in 2020 and 2021 2022. ٹھیک ہے, بہت چینجز آ رہی تھیں, بہت, مجھے ان کا محترمہ کا نام بھول گیا ہے, وہ IT کے طرف سے عمران خان صاحب کی طرف آئی تھی, انہوں نے بہت حاصل کیا اس کے اوپر. میری ریسرچ ہے کیونکہ میری انڈسٹری ہے تو مجھے پتا ہے پے پل کتنا ضروری ہے میرے لیے. آنیسٹلی ابھی میں اپنی, میری سسٹر UK میں ہوتی ہے, میں ان کا پے پل یوز کرتا ہوں, وہ مجھے ریمیٹنس کے طور پہ پھر واپس بھیجتی ہیں, جس میں مجھے میری جو پیمنٹس ہیں اگر 3 ہفتے لیں گی, جو یہاں میں نے ریسورس فری لانسنگ پہ ہائر کیا ہوا ہے فار مائی ایکسٹرا ورک, میں اس کو کیسے پیمنٹ کروں گا. تو پھر اس کی وجہ سے ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہم لوگ بڑی چوزی ہو جاتے ہیں, ہم ہر پروجیکٹ نہیں پکڑتے. ہم کہتے ہیں یار جس میں بڑی بچت ہو رہی ہے, جس میں زیادہ پیسے آ رہے ہیں وہ پروجیکٹ پکڑو. اگر خواری کاٹنی بھی ہے تو کیا $800-900 کی, $3,000-4,000 کی خواری کاٹیں, پھر چھوٹے ڈالرس کی کوئی خواری نہیں کاٹتا. تو یہ والی چیز ہے کہ اگر آپ نے کرنا بھی ہے تو پھر میں پورا مہینہ اپنی ہسل کر رہا ہوں, یہاں پہ محنت کر رہا ہوں, پھر میں مہینے کا کام کر لیا, وہ 1 کو ریلیز کرے گا پیمنٹ کلائنٹ ہمیں, 1 کے بعد وہ مجھے 21 تاریخ کو پیمنٹ آتی ہے. میں کیا کروں گا اس 21 تاریخ کو, میرا تو پیچھے امپلائی جو ہے وہ تو میرا تو چلا جائے گا, وہ تو مجھے فری لانسنگ میرے ساتھ کرے گا ہی نہیں. تو سب سے بڑا ایشو اس پوری انڈسٹری میں جو آ رہا ہے وہ اس وقت پیمنٹ گیٹ وے, نتھنگ ایلس. آپ پیمنٹ گیٹ وے ابھی اچھے کریں, ہمارے جو بینک ہیں وہ انٹرنیشنل ٹرانزیکشنز کو ایزی بنائیں, سب کچھ ایزی کریں, کیوں نہیں آئے گا. میں آپ کو صرف کل کی بات بتا رہا ہوں کہ کل میں نے صرف پتا کیا کہ جی میں نے یہاں سے پیسے بھجوانے ہیں UK, جتنے پیسے بھیجنے ہیں اس کا 50% مجھے ٹیکس دینا ہے. چلیں یہ تو ٹھیک ہے, میں آپ کی بات کہیں اس کو ایکسیپٹ کر لیتا ہوں. میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ میں خود بڑا انٹرسٹ رکھتا ہوں اس فیلڈ میں, لیکن آج تک میں اس میں سکسیسفل نہیں ہو پایا. میرے ساتھ آپ بیٹھتے ہیں, آپ انفارمیشن پوری, آپ انفارمیشن ہم لیتے رہتے ہیں, لیکن میں آپ کو بڑے مزے کا واقعہ بتاتا ہوں, بلکہ اس سے ریلیٹڈ ہے میرا اگلا سوال بھی ہے. میرے کچھ دوست فری لانسنگ کر رہے تھے آپ جیسے, ان کو دیکھتے دیکھتے مجھے بھی تھوڑا سا وہ ہوا کہ یار میں بھی اکاؤنٹ بنا لیتا ہوں. تو میں ایسے ہی فائور پہ چلا گیا, میں نے اکاؤنٹ بنا دیا. سو آئی واز ہیپی کہ جی اکاؤنٹ بن گیا, بٹ میں نے اس کے بارے میں یہ سنا تھا اتنا آسان نہیں ہے جی, پاکستانی ہونے کے باوجود آپ کو یہ اکاؤنٹ مل جائے گا. وہی ہوا کہ ہارڈلی نا وہ 3 سے 4 دن بعد انہوں نے میرا اکاؤنٹ ڈی ایکٹیویٹ کر دیا. تو اچھا چلو ٹھیک ہے. پھر میں نے کیا کیا, پھر میں نے دوبارہ اکاؤنٹ بنایا کسی اور سے, اس نے پھر 2 دن بعد پھر ریموو کر دیا. یہ بڑا چیلنج ہو گیا ہے ایز اے پاکستانی کہ ہم ان پلیٹ فارمس پہ جا کے اپنا اکاؤنٹ بنائیں. آلدو میں نے کسی کی کوئی چیز کاپی نہیں کی, کوشش یہی تھی کہ میں جو بھی ان کی ریکوائرمنٹس ہیں ان پہ پورا اتروں. آپ مجھے یہ بتائیں, ایک نیو کمر اس فیلڈ میں آتا ہے, ایک ینگ بچہ, بے شک میٹرک کیا ہے, انٹر کیا ہے یا یونیورسٹی سے باہر آیا ہے, اس کے لیے کون سا پلیٹ فارم بہتر ہوگا؟ فائور ہے, لنکڈ ہو گیا, یا اپ ورک ہے؟ اپ ورک ہے. لنکڈ میں تو ماشاء اللہ بھائی کے کوئی 30,000 پلس فالوورز ہیں. تو میں بڑا تجسس رکھتا ہوں اس بارے میں. میں قاسم صاحب سے پوچھوں گا کہ آپ کا کون سا فیوریٹ پلیٹ فارم ہے, اس کی ریزن کیا ہے, اور کس طرح اس میں گرو کیا جا سکتا ہے؟ آپ کو بڑے
مزے کی بات بتاؤں, ابھی آپ نے دنیا کے 2 بڑے پلیٹ فارمس کا نام لیا, فائبر اور اپور. آج تک میرا اکاؤنٹ نہیں ہے اس میں, میں نے آج تک فائبر اپور پہ اکاؤنٹ نہیں بنایا. صرف اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ اتنا کمپٹیشن اور اتنا لمیٹڈ آپ کو کر دیا. ایز اے پاکستانی آپ ہلکی سی بھی کوئی ایسی غلطی بھی ہو جاتی ہے نا, آپ کو بلاک کر دیتے ہیں اکاؤنٹ. پھر آپ نے اس کو اپروول دینی ہے, پھر وہ آپ کو اپیل کریں گے, آپ اپروول لیں گے, پھر ہوگا. یہ ہوائی روٹی ہے. لنکڈن کیا ہے؟ لنکڈن از سیلف برانڈنگ. میں ایک برانڈ ہوں. فار ایگزامپل میرے پاس یہ چیز ہے کہ میں یہ اسکل ڈلیور کر سکتا ہوں, میں یہ کام کر سکتا ہوں. تو اس میں کیا کرتا ہوں کہ میں اپنا ڈسپلے آف ورک کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اپنے ڈسپلے آف ورک میں بتاتا ہوں کہ بھائی میں یہ کام کیا ہے, میں نے ہنسی مذاق بھی وہاں چل رہا ہے, میم بھی شیئر ہلکی پھلکی کر دیتا ہوں. مگر میری کوشش ہوتی ہے کہ لنکڈن سے میں اپنے کلائنٹ گریب کروں. کیوں؟ وہاں پہ لانگ ٹرم کمپنی پوری رجسٹرڈ کمپنی, ان کو پتا ہے کون سا امپلائی ہے. میں آپ کو بڑے مزے کی صرف ابھی لنکڈن کی ایک چھوٹی سی اسٹوری, آپ نے لنکڈن کے بارے میں بات کی. فائبر اپور آر گڈ ٹولس فار ارننگ منی, بٹ وہ ہوائی روٹی ہے پاکستانیوں کے لیے. مطلب اکاؤنٹ بلاک کر دیتے ہیں اس چکر میں, آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے تو وہ یہ ہے کہ میں کیوں اتنی محنت کروں گا جب میرے پاس ایک اچھا ٹول ہے جس کی 100% ویزیبلٹی میرے لیے ہے, میں اس پہ ویریفائڈ ہوں, میرے اچھے فالوورز ہیں, میری برانڈنگ بھی ہو رہی ہے, مجھے بھی کچھ مل رہا ہے اگر میں لنکڈن یوز کر رہا ہوں. تو اس کی وجہ سے لنکڈن پہ میں نے نا ابھی ریسنٹلی آپ کو پتا ہے کمپنی سوئچ کی ہے. تو میں نے جب کمپنی سوئچ کرنے سے پہلے نا میں نے اس کمپنی کے بارے میں ریسرچ کیا کہ اس کے امپلائیز کیا ہیں, سب کچھ پتا چل گیا. میں نے ان کی پین پوائنٹس پکڑے, اس کمپنی کے پاس گیا, میں نے ان کو وہ پچ کی, ان کی برانڈنگ دیکھ کے, ان کے کلرز دیکھ کے, سارا کچھ. تو اس میں کیا ہوا کہ مجھے پتا چلا کہ یار لنکڈن تو بہت بڑی چیز ہے. لنکڈن کے اوپر تو آپ کچھ بھی دیکھ سکتے ہیں, کون بندہ کتنا پروفیشنل ہے, کیا ہے. آپ اپور فائبر پہ کوئی ڈیفیمنگ نہیں کر سکتا, کوئی مطلب کچھ بھی آپ کا جتنا بھی ہے نا فراڈ اپور فائبر پہ ہو رہا ہے. کلائنٹ آپ کو کام دیتا ہے, کلائنٹ سے آپ کام لے لیتے ہیں, آپ آگے بچوں سے کرواتے رہتے ہیں, کلائنٹ آپ کو پیمنٹ بھیج دیتا ہے, آپ کلائنٹ کا ورک صحیح طریقے سے ریلیز نہیں کرتے, وہ پاکستان کے بارے میں ریویوز کھال دیتے ہیں. سب سے بڑا مسئلہ صحیح ہے. کچھ ایسے لوگوں کو بھی میں جانتا ہوں جو نے ماشاء اللہ بڑا اچھا کام کیا فائبر اپور سے, اللہ نے ان کو بڑا رزق میں برکت ڈالی ہے. مگر فائبر اپور میرے لیے لانگ ٹرم ویژن نہیں تھا کبھی بھی. مجھے بڑے دوستوں نے مجھے کہا کہ یار تو پاگل ہے, تو اچھے ڈالرز کما لے گا. میں نے کہا تھا کہ میں ایک دم سے گروتھ نہیں چاہتا, میں ایک کانسٹنٹ گروتھ چاہتا ہوں کہ آرام سے ہو. وہ مجھے لنکڈن سے ملی. آپ مجھے 3-4 سال سے لنکڈن پہ دیکھ رہے ہیں, میں آپ کے ساتھ روز شیئر کرتا ہوں بھائی وہ سلو اینڈ اسٹڈی گروتھ ہے, مگر وہ گروتھ اچھی ہو رہی ہے. اس میں میرے US کے کنیکشنز ہیں, اس میں میرے پاکستان کے کنیکشنز ہیں, اس میں میری اپنے ریلیونٹ ٹو انڈسٹری کنیکشنز ہیں, میرے اس میں HR پروفیشنلز کے کنیکشن ہیں. تو اچھے سے اچھے کنیکشن اس میں بنتے ہیں, ان کو میں دکھا دیتا ہوں, ویزیبل میرا کام ہو سکتا ہے کہ میں کیا کام کر رہا ہوں, میں اس میں اپنے ریزلٹ شیئر کرتا ہوں. تو لنکڈن از سم تھنگ ویری گڈ فار می. مطلب آپ کی سجیشن یہ ہے کہ یار لنکڈن پہ رہیں rather than going to اپور اور فائبر, جو کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں. اپور اور فائبر پہ کرنا تو شارٹ ٹرم مجھے سمجھ آ جاتی ہے, لانگ ٹرم پہ مجھے کیونکہ وہی والی بات ہے, صبح اٹھا تو اکاؤنٹ بلاک ہے. ہاں یہ بڑا چیلنج ہے ہمارے. پیمنٹس آپ کی وہاں سے پھنس جاتی ہیں, بڑی پیمنٹس پھنس جاتی ہیں, بہت زیادہ پیمنٹس پھنس جاتی ہیں. تو اس چیز میں یہ ہے کہ مجھے بڑا کنفیوزنگ ہوتا ہوں, میں بڑا تنگ ہوتا ہوں کہ یار آپ محنت بھی کرو, پیسے پھنسا جو. جیسے کہ پاکستان کی مارکیٹ ہے, میں آپ اگر بات کریں گے تو میں آپ کو پاکستان کی مارکیٹ میں کتنے پیسے پھنس جاتے ہیں. اور یہ US کی مارکیٹ پیسے ریلیز کر دیتی ہے. اپور فائبر ایز اے پاکستانی ہونے کے ناطے آپ کی پیمنٹس ریلیز نہیں کرتا, اکاؤنٹ بلاک ہو جاتے ہیں. ان کو لالچ نہیں ہے آپ کے کوئی $1000-2000 کی, مگر کچھ نہ کچھ ایشوز ہماری ملک کی طرف سے بھی آتے ہیں. ایسا ہم نیشن ہم اپنے آپ کو ڈسپلے نہیں صحیح کر پا رہے, میں یہ کہوں گا. آج کل کون سی اسکلز جو ہیں وہ زیادہ ڈیمانڈ میں ہیں اور کیوں ہیں؟ آج کل زیادہ اسکلز جو ڈیمانڈ میں ہیں وہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہی ہے. ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایک یہ نہیں کوئی ایک اسپیسیفک چیز ہے, اس کے انڈر بہت سی چیزیں آتی ہیں. SEO آتی ہے, ویب ڈیولپمنٹ, سوشل میڈیا مارکیٹنگ, کنٹینٹ رائٹنگ, آپ کی ساری چیزیں. بیسکلی ڈیجیٹل مارکیٹنگ پورا آپ کو اچیو کرنے کے لیے 8 سال مجھے لگ گئے کہ پورا ڈیجیٹل مارکیٹنگ سمجھنے کے لیے, اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے. ابھی بھی کچھ چیزوں میں شاید ویک ہوں, مگر میں آئی ایم گڈ ان گوگل ایڈز, آئی ایم گڈ ان میٹا ایڈز, آئی ایم گڈ ان کنٹینٹ مارکیٹنگ والی سائڈ پہ. مگر میں نے جو چیز دیکھی ہے کہ کسی بھی آپ کو بیسک کوئی ایک چھوٹا سا اسکل کرنا پڑتا ہے. بیشک وہ ویب ڈیولپمنٹ ہے, آپ پکڑتے ہیں ورڈپریس ڈیولپمنٹ کہہ لیں, ورڈپریس ڈیولپمنٹ از ویری گڈ, بڑی اچھی ایک اسکل ہے جس سے ورڈپریس ڈیولپمنٹ جلدی اور آپ کو ایک اچھی ارننگ ود ان 6 months of year اگر آپ اچھی طریقے سے سیکھ رہے ہیں. یہ نہیں کہ آپ نے سیکھا نہیں اور آپ کہیں گی میں تو کل سے اس سے پیسے کماؤں گا, نہیں. سیکھنا ہے, اس کے اوپر کام کرنا ہے, امپلیمنٹ کرنا ہے, کچھ نیا لانا ہے مارکیٹ میں. کوئی بھی ایسا اسکل جس سے آپ کچھ نیو کر سکتے ہیں برانڈ کے اندر, وہ بڑا اچیونگ ہوا آج کل, بڑا اٹریکٹیو ہے آنرس کے لیے, ان کے لیے کہ بھائی یہ کیا چیز. فار ایگزامپل میں ابھی آپ کو ریسنٹلی جو میں نے بتایا میں نے سوئچ کی جاب, تو میں جب اس کمپنی میں گیا میں نے ان کی پراپر ریسرچ کی, ان کی ویب سائٹ بہت فارغ تھی, بہت فارغ ویب سائٹ. اچھا, آپ آن ایئر کہہ رہے ہیں بھائی, میں نے ان کو بتایا ابھی اب آپ جا کے دیکھیں
گا. اب اس ویب سائٹ کا میں نے پورے تقدیر بدل دیا. اچھا. مگر یہ ہے کہ میں نے جا کے ان کی کلرس کے اوپر کام کروایا. میں نے ان کوشش کی کہ میں کسی طریقے سے اچھے ایڈز بنواؤں, اچھے سے اچھی ان کی برانڈنگ کروں, ان کے ویب سائٹ کو اٹریکٹیو کروں, یوزر فرینڈلی کروں. ٹھیک ہے. یہ ساری چیزوں کو جب میں نے امپلیمنٹ کیا, کنٹینٹ کے اوپر کام کیا, کنٹینٹ رائٹنگ ان کی اچھی کی, چیٹ جی پی ٹی نے. آج کل تو سب سے بڑا مسئلہ یہ بھی ہے نا, ہمارے جو آنے والے بچے ہیں نا, وہ چیٹ جی پی ٹی سے لکھتے ہیں اور کہتے ہیں سر یہ کنٹینٹ تو لکھا ہے, مگر ان کو یہ نہیں پتا کہ کنٹینٹ وٹ از ریئل کنٹینٹ. آرگینک گوگل چاہتا ہے آرگینک کنٹینٹ ہو, جو ہیومن ریٹن کنٹینٹ جس کو ہم بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کا وہ کام ہو. تو میں نے جا کے ساری چیز امپلیمنٹ کی. تو الحمدللہ ہر چیز اپنے اپنی جگہ پہ نا ایکول سائز رکھتی ہے. صحیح. ایس سی او اپنی ایکول سائز رکھتی ہے, سوشل میڈیا مارکیٹنگ اپنی ایکول سائز رکھتی ہے, کنٹینٹ رائٹنگ, گرافک ڈیزائننگ, ویب سائٹ کا یو آئی یو ایکس, مطلب کس طرح کی ویب سائٹ ہے, اس کا یوزر انٹرفیئرنس, یوزر ایکسپیرینس, یہ ساری چیزیں اپنی اپنی جگہ پہ ایک معنی رکھتی ہیں. تو میرا تو کہنا ہے کہ کوئی بھی ایک اسکل پکڑے مگر اس میں محنت کریں. یہ نہیں کہ 6 مہینے کے لیے کیا تو بھائی 6 مہینے بعد پیسے نہیں آ رہے تو میں نہیں. تو آپ اس طرح بتائیں نا مجھے ٹاپ 3 جو ہے نا وہ بتائیں ڈیمانڈنگ اسکلس, ٹاپ 3 اس وقت مارکیٹ اسپیشلی پاکستانی. اچھا, پاکستانی مارکیٹ میں جو ٹاپ 3 ہے نا, ویب ڈیولپمنٹ, ورڈ پریس ڈیولپمنٹ میں جس کو کہتا ہوں, ویب سائٹ بنانا, سادے لفظ وچ بھی تسی تھوڑا جہا دسو. اچھا, ویب سائٹ بنانا, ٹھیک ہے, مگر وہ ورڈ پریس کے اوپر. تو آج کل ویب سائٹ بنانے والا تو بے تحاشا نہیں ہے. بے تحاشا ہے, یہی آپ نے اچھی بات کی. مگر کیوں ہے؟ کیونکہ ایک اچھی چیز ہے, اس سے ارننگ اچھی ہے, اور ایزی تو نہیں میں کہوں گا مگر اٹ برنگس کوئک منی. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل ریسنٹلی آپ نے ہم سے ویب سائٹ بنوائی, ٹھیک ہے, آپ کو ہم لوگ آفٹر سیل سروسز میں رکھا ہوا ہے, آپ کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں, چل رہے ہیں, مگر اس میں سے جو میجر چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی ویب سائٹ کا ایک شکل تو بن گئی ہے نا, بادشاہ صاحب ہمیں کنٹینٹ دے رہے ہیں, اس میں ہم چینجز کرتے رہیں گے جب تک آپ کی سیٹسفیکشن نہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, مگر یہی چیز اگر ہم کوالٹی کے بندے کام میں بندے ہیں بہت زیادہ, ٹھیک ہے. پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ بھی یہ کہ ہر اسکل, یاد ہے ہمارے کچھ جاننے والے بھائی ہیں بڑے پیارے عمر بھائی, وہ امیزون کا کام کرتے ہیں. ہمیں, مجھے اور عمار صاحب اور آپ کو سب کو شوق چڑھاتا ہے امیزون سیکھتے ہیں. جی جی, ہر اسکل سیکھا نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے. ہر اسکل کو جب تک آپ ٹائم دیں گے نا, 2 سال اس کو نہیں سیکھ سکتے. تو ہم نے ہر اسکل کے اوپر جانا ہے. کوشش کرتا ہوں کہ لرننگ جاری رکھے, اور لرننگ آپ کبھی روکے نا. بے شک آپ بہت بڑے ایکسپرٹ بھی ہو, ابھی بھی میں جب کہیں پھنستا ہوں یوٹیوب ہی ہے. کوئی میرے استاد جو ہیں وہ تو ماشاءاللہ بہت اوپر جا چکے ہیں, میں ان کو ہر 5 منٹ بعد نہیں کال کر سکتا. دین آئی گو فار اے یوٹیوب, سولوشن ڈھونڈنا ہے. چل آپ نے ایک تو کہہ دیا جی ویب سائٹ والا بندہ ہونا چاہیے, دوسرا بتائیں جی. میں اگر اپنے آپ کو دیکھو تو میرے لیے سب سے اچھی چیز جو نکلی ہے وہ میٹا ایڈز اور گوگل ایڈز ہیں. میٹا ایڈز اور گوگل ایڈز مجھے الحمدللہ اللہ کا لاکھ شکر ہے, اس نے مجھے بہت گروتھ دی ہے. میں آئی ایم دا بیسٹ ان اٹ, آئی سیڈ لائک دس. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. میرے لیے گوگل ایڈز بہت ایک ترقی کی راستے میں لے کے گئے. میں نے لاسٹ ایئر ایک کمپنی کے ساتھ $1 ملین کا بجٹ اسپینڈ کیا. $1 ملین از ناٹ اسمال تھنگ. $1 ملین 28 کروڑ روپے ہے. اچھا, ٹھیک ہے, 28 کروڑ روپے کا ہم نے بجٹ یوٹیلائز کیا ہے. اٹس اے گڈ تھنگ. کمپنیز کو سمجھ آ رہی ہے کہ مارکیٹنگ کے اوپر اسپینڈ کرنا پڑے گا اگر آپ نے ریونیو لانا ہے. بٹ یہ پاکستانی کمپنی تو نہیں ہے نا, یو ایس بیس کمپنی. ٹھیک ہے, مگر پھر بھی یو ایس بیس کمپنیز کے لیے بھی $1 ملین پوٹینشیل ہے, پوٹینشیل بہت ہے. پھر اگر آپ تیسری کی بات کریں تو گرافک ڈیزائننگ ہے. گرافک ڈیزائننگ از اے گڈ اسکل. تو گرافک ڈیزائنر بھی تو بہت ہے مارکیٹ میں بھائی. اچھے نہیں ہیں ہمارے پاس, ایک اچھے ہیں انوش بھائی ہیں, مگر اور اگر آپ ابھی بات ہو رہی تھی تھوڑی دیر پہلے, ہر بندہ ہی گرافک ڈیزائنر بن جائے, مگر کلر سینس, کلر گریڈنگ, کس طریقے سے ڈسپلے کرنا ہے اپنے پروڈکٹ کو, کس طریقے سے آپ نے اپنے کلرز کے ساتھ پلے کرنا ہے, ان ساری چیزوں کو, کنٹینٹ کو کس طرح آپ نے ایڈٹ کرنا ہے, ساری چیزیں یہ بہت بڑی فیلڈ ہے. لیکن یہ ساری فیلڈز تو آپ وہ بتا رہے ہیں جو آلریڈی میرے خیال میں سالوں سے چل رہی ہیں. مطلب پوٹینشیل اسی میں ہی ہے. میں ایزی کرنا چاہ رہا ہوں نا, پوٹینشیل اسی کے اندر ہے, بٹ یو ہیو ٹو بی مور ایکسپرٹ اباؤٹ اٹ. آپ کی گرپ اچھی ہونی چاہیے, آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ برانڈ کو بلڈ کیسے کرنا ہے, اور اس کے اوپر آپ کو ایکسپیرینس چاہیے. یو ہیو ٹو ڈو اٹ. ایسے ہی یہ آپ کو لگے گا یہ اسکل گھسے پٹے اسکل ہے, مگر یہی اسکلس آنیسٹلی آر ٹیکنگ اے فری لانسنگ انڈسٹری ٹو دا نیکسٹ لیول ان پاکستان. میں آپ کو اتنی بڑی بات کروں. تو مجھے اگلا بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے آپ کے لیے. مجھے یہ بتائیں, کسی پاکستانی نے, تو چلو میں کہہ سکتا ہوں, کہنا تو نہیں چاہیے لیکن کوئی پیسے کھائے ہوں گے, کبھی کسی انٹرنیشنل کلائنٹ نے آپ کے پیسے کھائے, کام کرا لیا سارا, بھائی جی ٹھیک ہو گیا, وی آر گڈ, بٹ پیسے نہیں دیے, اور اسٹریٹ اوے بولا کہ کوئی پیسے نہیں, اس بار پیسے پھنسے گا ہی نہیں ہے. پاکستانی یہاں پہ بھی پاکستانی ہے, اور وہاں جا کے بھی پاکستانی ہی رہتا ہے. نہیں میں گورے کی بات کر رہا ہوں, میں آپ کو اسی کی بات بتا رہا ہوں نا. وہاں جا کے گورے نے پیسہ نہیں کھایا انٹرنیشنلی ہمارا. اچھا, پاکستانیوں نے پھر بھی کھایا.
چلیں اب وہ فطرت ٹو فطرت والی بات ہے. میرا بھی ریسنٹلی میں دبئی کے کلائنٹ کے ساتھ کام کرتا، پاکستانی تھا، واز بیسڈ ان دبئی. سارا کام ہو گیا اس کا، گوگل میں بزنس، لوکیشنز، ایوری تھنگ اچھا ہو گیا ساری. میں نے اس کا بہت ماشاء اللہ دل لگا کے کام کیا کہ لڑکے ہماری نا یہ نہیں کہ ایک کٹھی پیمنٹ آتی ہے. جب آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں نا تو آپ کی پیمنٹس بائی منتھلی ہو جاتی ہے نا. تو آپ کی منتھلی پہلے 2 مہینے تو پیمنٹ آئی، تیسرے مہینے جب ہم نے اس کو مطلب کام تو ہو گیا اور ہماری ایکسپرٹیز تھی کہ اس سے ہم زیادہ پیسوں پہ آئیں گے کیونکہ ہم اس کو ریزلٹس دے چکے تھے. اس نے ہماری کال اٹھانا چھوڑ دی. اب وہ کسی ریفرنس سے تھا، میں نے اپنے اس ریفرنس کو کال کیا، میں نے کہا بھائی اس طریقے سے یہ ABC بندہ فون نہیں اٹھا رہا. اس نے کہا یار بھائی وہ میرا بھی نہیں اٹھا رہا. میں نے کہا کیا مطلب ہے یار؟ آپ نے کہا تھا کہ وہ انہوں نے ان کا سافٹ ویئر ڈیولپ کیا تھا. کہتا ہے یار وہ کل سوری میرے سے بھی زیادتی ہوگی آپ کے ساتھ، آپ بتائیں میں آپ کو پیسے دے دیتا ہوں. میں نے کہا نہیں مجھے آپ سے نہیں چاہیے. وہ میرے بڑے اچھے بھائی ہیں، وہ مجھے پیسے دینے کو تیار ہو گئے، مگر اس بندے کو ابھی تک شرم نہیں ہے کہ ابھی تک شاید اس نے مجھے آرکائیو میں ڈال دیا ہے، کیا کرتی بلاک نہیں کیا ہوا، رنگنگ جاتی ہے. تو یہ بتائیں کہ فری لانسرز کہاں فراڈ کرتے ہیں؟ یہ آپ نے کلائنٹس کا تو فراڈ بتا دیا، بہت کرتے ہیں کہ فری لانسر کہاں فراڈ کر جاتا ہے اور کیسے کر جاتا ہے. فری لانسر ایسے فراڈ کر جاتے ہیں کہ ایڈوانس پیمنٹ اٹھا لیں گے، کام نہیں کریں گے، کلائنٹ کو بلاک کر دیں گے، اس کی وجہ سے ہم بدنام ہیں. فری لانسرز کریڈینشیل لے کے بھاگ جائیں گے، آپ کی ویب سائٹ لے کے بھاگ جائیں گے، پورے پاسورڈ اپنے نام کر لیں گے، پھر ان کو بلیک میل کریں گے. ہوتا ہے یہ، میں نہیں کہوں گا میری انڈسٹری، میں فری لانسر انڈسٹری سے تو ہم سارے حاجی ہیں، کوئی حاجی نہیں ہے اس میں. ہم لوگوں کا تو ایسا نام آیا ہوا ہے ایسی جگہوں پہ کہ ہم لوگوں نے پتہ نہیں، اللہ نے معاف کرے کہ کس کے پیسے نہیں، بچوں کے پیسے نہیں چھوڑتے یہ لوگ. میں نے بڑے کیسز دیکھے ہیں اس پاکستان میں کہ فری لانسرز کوئی یہ نہیں کہ صرف ڈیجیٹل مارکیٹنگ ریلیٹڈ، کوئی بھی اسکل کے اندر جو فری لانسر ہے، ہر جگہ پہ کوئی نہ کوئی ایسی 2 نمبری چل رہی ہوتی ہے. مگر وہی بات ہے جہاں 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، جہاں مطلب اچھے بھی ہیں وہاں فری لانسر زیادہ فراڈ کر رہے ہیں یا نہیں کلائنٹ زیادہ فراڈ کرتا ہے؟ دیکھیں کیونکہ اس نے اپنے اگر بینگ اے کلائنٹ میں آپ سے ڈسکس کروں گا نا تو میری سب سے پہلے انسیکیورٹی یہ ہوگی کہ یار رانا صاحب، قاسم افتخار صاحب مجھ سے مانگ رہے ہیں جی 50,000 روپے ایڈوانس دے دیں، 1.5 لاکھ کا آپ کا کام ہے تو میں آپ کو اتنے دن میں کام ڈلیور کروں گا، اور اس کے بعد اب مجھے پتہ ہی نہیں ہے میں رانا صاحب کو اور قاسم صاحب کو کدھر سے ڈھونڈوں گا جناب کہ بھائی میں پیسے تو دے دیتے ہیں، میں ان کدھروں لگا. سو وائی شوڈ آئی پے یو ان ایڈوانس اسپیشلی in that case؟ ایڈوانس میں نا کچھ چیزوں پہ تو یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ٹولز وغیرہ خریدنے تو اس لیے ہم لوگ ایڈوانس پیمنٹیں لے رہے ہوتے ہیں. میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ہر جگہ پہ گڈ اور بیڈ پیپل ہیں. اس انڈسٹری کو مونیٹائز کرنے میں بڑا عرصہ لگ جائے گا کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس کوئی مطلب پروفیشنل پاتھ نہیں تھا تو انہوں نے فری لانسنگ چوز کیا. کتے اور کام نہیں مل جاتے تو فری لانسنگ. ہاں جو نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں آنیسٹلی میں اس چیز کو مگر میں کہتا ہوں کہ اگر میں اس میں بھی فیلئر ہوتا تو پھر میں مانتا ہی میرے پر یہ پوائنٹ ویلڈ ہوتا، مگر آئی ایم دا گڈ ون. جو اس میں نئے بچے آتے ہیں نا شروع میں جن کو نہیں سمجھ ہوتی وہ تو یہ فراڈ کرتے ہیں. صحیح ہے. اور جو میرے ساتھ کے پرانے ہو جاتے شاید شروع میں ہم نے بھی کوئی چھوٹی موٹی کی ہوگی، میں نہیں کہتا میں بہت ہوں، مگر جو پرانے ہو جاتے ہیں ان کو پتا ہے کہ یار یہ میری اسٹیبلٹی ہے، میں نے یہیں سے پیسے کمانے ہیں، میرا یہ کلائنٹ ہے، اگر میں اس کو زیادہ بیچوں گا تو یہ اپنے ریفرنس بھی دے گا. مجھے ایسے کلائنٹ بھی ہیں کہ جنہوں نے مجھے ایک کلائنٹ کا کام کیا، اس نے اگلے مہینے کہا یار میرا دوست ہے اس کی ویب سائٹ بھی بناتے ہیں، میرا دوست ہے اس کی سوشل میڈیا مارکیٹنگ کرتے ہیں. ریفرنس وائز صحیح ہے. تو یہ بھی ہوتا ہے. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک کلائنٹ آیا، اس نے ریویو دیا ہے اور وہ بہت گندا ریویو دیا ہے. وہ کیوں دیا ہے؟ اس کی اور ہمارے تھاٹس نہیں مل رہے ہوتے. میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ بھائی آپ ایسی برانڈنگ کریں، کیونکہ میں نے مارکیٹ اسٹڈی کر کے سارا کچھ کر کے میں نے بتایا کہ بھائی یہ کام ہو سکتا ہے. مگر ایز اے آنر آپ چاہیں گے کہ بھائی نہیں میں تو چاہتا ہوں بلیو میں ہوں، اور میں کہتا ہوں آپ ریڈ میں کریں. ڈفرینس دے رہا ہوں. فار ایگزامپل اوپینین کا فرق ہو سکتا ہے. اوپینین تو وہاں پہ نا کلائنٹ سمجھتا ہے کہ شاید یہ نا مجھے ڈی فیم کرنے کی ہے، مجھے لوگ کرنے کی وہ ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. اچھے برے لوگ وہی والی بات ہے ہر جگہ پہ. مگر میں سب کو یہی کہتا ہوں کہ یار ایٹ لیسٹ ایز اے نیشن ہم اب جب ریپرزینٹ کرتے ہیں تو کوشش کریں کہ نہ ہی ایسے کسی غلط کام میں ملوث ہوں، جس سے ہماری ایز اے نیشن ہم لوگ ایز اے ہیومینٹی بھی یہ چیز اچھی نہیں لگتی. چل ٹھیک ہو گیا. یہ بتائیں جب کلائنٹس آپ کو ڈیڈ لائن دے دیتے ہیں تو آپ اپنی ڈیڈ لائنس کی کتنی عزت کرتے ہیں، اور کلائنٹس کے ساتھ جو آپ کا طے ہوتا ہے وہ کتنی عزت کرتے ہیں؟ ریئلسٹک ڈیڈ لائنس کی تو ہم بہت رسپیکٹ کرتے ہیں. ان ریئلسٹک ڈیڈ لائنس کی تو ہم بالکل دیکھیں ڈیڈ لائنس تو آپ نہیں دینی ہوں گی نا، ہم نہیں دیتے یا کلائنٹ آپ کو کلائنٹ دیتا ہے نا. ایسے فار ایگزامپل ایک کلائنٹ آیا وہ کہتا ہے جی 1 ہفتے میں ویب سائٹ بناتے ہیں، 1 ہفتے میں میرا پراپر برانڈنگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ نہیں ہو سکتی ہم سے.
تو یہ نہیں تو یہ آپ انیشلی ان سے فائنل کر لیتے؟ ہم 3 مہینے ایٹ لیسٹ منیمم ٹائم مانگتے ہیں. اچھا 3 months. اس میں یہ نہیں کہ 3 مہینے ہم جان بوجھ کے لٹکانے کے لیے کام. دیکھیں کنٹینٹ لکھنا ہے, اس کو پروف ریڈ کرنا, اس میں سے کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ کچھ کنٹینٹ میسج یا کوئی غلط میسج کریٹ کرو تو پھر اس کو ری رائٹ کرنا پڑتا ہے. بہت سی ایسی کانسیکوینسز آ رہی ہوتی ہیں جس سے ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ بھائی یہ کریں یا نہ کریں. عزت کرتے ہیں ڈیڈ لائنس کی آپ بھی؟ میں تو بہت, اگر آپ 3 مہینے کہہ رہے ہیں تو آپ کیا 3 مہینے میں ایٹ لیسٹ میں ڈلیور کر دیتا ہوں. اور آپ تو کر دیتے ہیں. اس انڈسٹری سے جڑے لوگوں کی بات ہو رہی ہے دیکھیں کہ کیا نہیں, میں پرسنٹیج کے حوالے سے تھوڑا سا اس کو 50-50 ڈیفرینشیٹ کرنا 50-50 ہے. اچھے سے اچھے فری لانسرز ہیں, ٹھیک ہے, جو اپنا ٹائم ایڈوانس میں کر کے اور ایکسٹرا پیمنٹس بھی اٹھاتے ہیں. ہمارے یہاں پہ ٹپس کا بھی ہے. آپ کو لگتا ہوگا ٹپ کتنا برا لفظ ہے نا. ہم لوگوں کا بھی بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ کلائنٹ خوش ہوا, اس نے $200-300 ایکسٹرا بھیج دیا کہ یار تم نے میرا کام اچھا کیا. ایسا بھی ہوتا رہا. بھائی آپ بڑی ایزی سے $200-300 کی بات کر رہے ہیں. یہ عام نئے سننے والے کے لیے جو نیو کمر ہے اس کے لیے تو بڑی اماؤنٹ ہے. یہ 8 سال لگ گئے نا. پہلا سال تھا نا $100 بھی ہمارے لیے اچھا لگتا ہے. صحیح ہے. 8 سال میں یہ ہے کہ اچھا آپ کو یہ بھی لگے گا کہ بھائی شاید میں بہت زیادہ, میں ہر پروجیکٹ میں نہیں اٹھاتا. میں پروجیکٹ اپنی چوز سے مرضی سے میں اس کو پچ کرتا ہوں کہ مجھے جس پروجیکٹ میں دلچسپی ہو. میرا کام کرنے کا طریقہ, کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ بس برڈن آ جائے میرے پہ اور میں ڈلیور ہی نہیں کر پائیں گے, کوالٹی میں کوشش کرتا ہوں 1 سے 2 پروجیکٹ چل رہے ہوں, اچھے چل رہے ہوں, اور ساتھ میں اپنی جاب چل رہی ہو. بس یہ نہیں کہ ہر بندہ آ جاؤ. ٹھیک ہے, کام نہیں. اب مجھے یہ بتائیں, گورنمنٹ یا پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ فری لانسنگ کی سپورٹ کرنے کے لیے کس حد تک کام کر رہے ہیں, اور آیا اس کی کوئی انڈسٹری ہے پیچھے, اس کے کوئی گورننگ لاز ہیں کہ یار یہ بندہ کرائٹیریا ہے منیمم کہ یہ چیزیں پوری کرے گا تو ہی ول بی کالڈ اے فری لانسر, یا وہ ان پلیٹ فارمس پہ کام کر سکتا ہے؟ آل دو یہ ہے تو بڑی اوپن, اٹس ویری جنرل, بٹ حکومت لے لیں یا آپ اس میں پرائیویٹ سیکٹرز لے لیں تو کوئی لاز ہیں, ایگزسٹ کرتے ہیں؟ کاش کرتے ہوتے. میں وہی بات ہے, پھر آپ کہیں گے آپ خان صاحب کے بڑی بات پولیٹیکلی بات کرتے ہیں. 2020-21 میں ہم نے سنا تھا پالیسیز آ رہی ہیں, ہم لوگوں کے لیے کام ہو رہا ہے, IT سیکٹر کے لیے کام ہو رہا ہے. نہیں ہوا, کچھ بھی نہیں ہوا. ہم لوگوں کو شاید اسی لیے, میں پھر آپ کو شاید یہ چلانے میں مسئلہ نہ ہو, مگر میں انڈیا کی تعریف کروں گا اس چیز میں. انڈیا از دا موسٹ گروئنگ فری لانسرز کی کمیونٹی ہے, اور انڈیا نے اس وقت پوری مارکیٹ کیپچر کرنا شروع کر دیا ہے. اس کی مین وجہ کیا, گورنمنٹ سپورٹ ہے. گورنمنٹ نے ہر طریقے سے سپورٹ دینا شروع کر دی ہے. فار ایگزامپل آپ کا ای اسٹامپ ہے, آپ کو تو وہ انٹرنیشنلی اب انڈیا کا مانا جاتا ہے, پاکستان کا نہیں مانا جاتا ای اسٹامپ. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں نا, جو اب میں نے کانٹریکٹ کرنا ہے کسی کے ساتھ, تو ای اسٹامپ ول بی ایلیجیبل فار انٹرنیشنل لا فار انڈیا, بٹ فار پاکستان اٹ از ناٹ. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جس کو میں نہیں چیلنج کر سکتا. فار ایگزامپل میں, آپ US میں بیٹھے ہوئے, میں نے آپ کو پروجیکٹ دیا, آپ نے مجھے پروجیکٹ دیا, میں نے یہاں سے کام کرنا شروع کر دیا, میرے اور آپ کے کچھ ایشوز بن گئے, پیمنٹ بڑی ہے, آپ چھوڑ دیتے ہیں $200-300 کو, اب بات کرتے ہیں $10,000-20,000 کی. تو میں آپ کو کیسے اپروچ کر سکتا ہوں؟ میں آپ کو نہیں پکڑ سکتا, کیونکہ میں ایز اے پاکستانی, میری نیشن میں ایسی کوئی رول اینڈ ریگولیشنز نہیں ہے کہ میں اس کو کوئی اچیو کر پاؤں, یا کچھ میں ان کو کہوں گا کہ نہیں کہ میرے لیے یہ کر دیں, یا میں جاؤں جو اپنے ادارے کے پاس. میں میری بات سنیں, پرابلم بتانا تو اٹس ویری ایزی. واٹس یور سولوشن, کہ آپ کے پاس اس کا سولوشن کیا ہے؟ سولوشن یہ کہ آپ کو اتنی ہی اہمیت دینی پڑے گی جتنی اہمیت آپ نے باقی سیکٹرز کو دی ہوئی ہے. فار ایگزامپل آئل اینڈ گیس ہے, سولر ہے, ساری چیزیں ہیں, اس کو ایک اہمیت ملی ہوئی نا, رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں. آپ کے سولر میں نیو پالیسیز آتی ہیں, یا آئل اینڈ گیس میں, یا کسی میڈیکل میں, ہیلتھ کیئر میں, ہر جگہ پہ نیو پالیسیز آتی ہیں. میں چاہتا ہوں کہ پاکستان میں آنے والے 1 سے 2 سالوں میں جتنی جلدی ہو سکتا ہے یہ پالیسیز آئیں, جو کہ ہمارے لیے ہی بہتر ہے, اس ملک کے لیے بہتر. ڈالرز ہم ہی لا رہے ہیں. آج میں آپ کو بتا دوں 60% آف یور بزنس از آپریٹنگ ان نائٹس. صرف US سے آپریٹنگ بزنس کی وجہ سے پاکستان چل رہا ہے, جو بینکرپسی سے دور ہوا ہے. اگر آپ رات کی جابس بند کر دینا اس پاکستان میں, کال سینٹرز, مارکیٹنگ ایجنسیز, میڈیکل بلنگ کمپنیز, ڈفرینٹ سیکٹر جو US میں چل رہے ہیں, آپ بند کر دیں, آج آپ کا ملک بینکرپسی میں چلے گا, اور ڈالرز ہم ہی لا رہے ہیں. ویسے ڈالر کوئی نہیں لا رہا ان سینس آف انویسٹمنٹ. اتنی بڑی اپرچونٹی ہے, اس کے اوپر نہ کوئی رولز ہے, نہ کوئی ریگولیشن ہے, اور 60% آپ کی اکانومی میں وہ وہاں سے پیسہ بھی لا رہے ہیں, تو اس کے باوجود یہ سب نہ ہونا ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اور آپ لوگوں پہ بھی ہے. میں یہ کہوں گا کہ آپ نے
نے 8 سال اس فیلڈ میں لگا دیے, مجھے یہ بتائیں کیا کوئی مل جل کے کوئی آپ نے ایسی ایسوسیشن بنائی, کوئی آپ نے کمیٹیز بنائی کہ جو جا کے حکومت کو یہ پیغام پہنچا سکیں کہ وی ہیو سولوشنز فار یو, دیز آر دا اسٹیپس. آپ کہیں سے شروع تو کریں نا. ماشاءاللہ بڑے بڑے نام ہیں جنہوں نے کیے یہ اسٹیپس, میں تو ان میں بالکل ان کے سامنے ایک چھوٹا سا کہہ لیں چاول کا دانہ ہوں. بڑے بڑے کنگز آف دس انڈسٹری بیٹھے ہوئے, انہوں نے بہت کوشش کی. وہی والی بات ہے کہ پچھلی حکومت سے جب بات ہو رہی تھی تو کچھ ڈفرینٹ سرکمسٹانسز تھے, جب نئی حکومت آئی اس سے جب بات ہونا شروع ہوئی, ابھی پتہ نہیں وہ سرکمسٹانسز کہاں پہ ہیں, دیکھیں وہ ویزیبل نہیں ہے. حکومتیں تو بدلتی رہیں گی. دیکھیں پاکستان کے اندر حکومتیں تو اوور نائٹ بدل جاتی ہیں. دیٹس ناٹ, میں پولیٹیکل اس میں جانا نہیں چاہ رہا نا, نہیں میں پولیٹیکل نہیں لے کے جا رہا. دیکھیں پالیسیز کون لے بناتا ہے, کیسے بنتی ہے, حکومت ہی بناتی ہے. ٹھیک ہے, بٹ یو ہیو ٹو گریپ اٹ نا. آپ ایک ایسا اسٹرانگ مواد حکومت کے پاس لے کر جائیں کہ جناب یہ ہمارے, اور وہ نیوٹرل ہونی چاہیے. میرا نہیں خیال کہ وہ کسی بھی حکومت کو فیور کرنی چاہیے, وہ بڑے پراسپیکٹو میں ہونے چاہیے, براڈر پراسپیکٹو میں کہ جناب یہ ملک کے لیے فائدہ ہے. 60% آپ نے بہت بڑی فگر دی ہے مجھے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دے رہا ہوں. پچھلے دنوں ہمارا ملک کا ادارہ, میں اس کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں, FIA بڑا رسپیکٹیبل ادارہ ہے. اس ادارے نے ابھی پچھلے دنوں کریک ڈاؤن شروع کیا فیک کال سینٹرز کے اوپر, جو اسکیم کال سینٹرز تھے. آپ ختم کریں نا, آپ شروع کریں. آپ نے مجھے پتا ہے کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو ماشاءاللہ نامی گرامی پیسے والے لوگ تھے, جو نکل آئے اسکیم سے, جو باہر چلے گئے, جو دبئی چلے گئے جا کے بیٹھے. تو پالیسیز کو اتنا اسٹرکٹ بنا دیں کہ آپ کے ملک کا نام بھی اوپر جائے اور جو آپ کی آنے والی انکم ہے وہ بھی اسٹرانگ ہو. فار ایگزامپل مجھے کوئی 2 نمبر طریقہ نہیں یوز کرنا پڑے پاکستان پیسے منگوانے کا, مجھے اپنے بینکس کے اوپر اتنا بھروسہ ہو کہ میں کل پیمنٹ کروں, اس سے اگلے دن صبح پیمنٹ آئی ہوئی ہو میرے اکاؤنٹ. اتنا اسٹرانگ اگر میرا جس دن میرا یہ بینکنگ ادارہ اوور آل پالیسیز ہو جائیں گی, آپ دیکھیے گا آنیسٹلی آپ کے ملک میں یہ جو آپ کو میں نے 60% فگر دی ہے نا, یہ 80% میں چل جائے گا. 20% لوگ ہی صبح میں کام کریں گے, کیونکہ $1 از اکویلنٹ ٹو 278, اور میں 278 کمانے میں زیادہ شوق رکھوں گا نہ کہ میں $1 کماؤں. میں آپ کو یہ ایگزامپل دیتا ہوں. ٹھیک ہے, اگر ایک بندہ $1000 کما رہا ہے, آپ اس چیز سے دیکھیں, $1000 ہمارے لیے بڑی بات ہے, گورے کے لیے بڑی بات نہیں. آپ کو اچھی سروس دو گے نا, وہ آپ کو $2000 بھی دے گا. ٹھیک ہے, مگر یہ کہ آپ کو اس $1000 کو پاکستان لانے میں کتنے پیسے دینے پڑ رہے ہیں, 25% ٹیکس. ٹیکسیشن پہ آپ کو کام کرنا پڑے گا نا. آپ نے اگر چاہتے ہیں کہ انڈسٹری گرو کر رہی ہے نا, آپ لیوریج دیں اس انڈسٹری کو. کچھ پالیسی ضرور بنائیں, اسٹرکٹ پالیسی. فری لانسرز کو اس ادارے سے فار ایگزامپل ایفیلیٹ ہونا پڑے گا اگر کام کرنا, سرٹیفائڈ ہونا پڑے گا, یا کوئی لائسنس بنا دیں. میں چاہتا ہوں یہ ہو, مگر اس کے اوپر آپ کو لیوریج بھی دینا پڑے گا اوور دا پالیسیز, اوور دا بینکنگ سیکٹر. ان چیزوں پہ جب آپ لیوریج دیں گے نا تو ہم لوگ افورڈ بھی کر پائیں گے وہ لائسنسنگ یا سرٹیفکیٹ. تو ان چیزوں کو میں کوشش کروں گا کہ آپ کے پوڈ کاسٹ سے کہ اگر کوئی ایسا ہمارے بڑے سن رہے ہیں تو کائنڈلی کوشش کریں کوئی ایسی پالیسی لے کر آئیں جس سے ہمیں بھی مزہ آئے کام کرنے کے, اور آپ لوگ ہمارا ملک بہتر ہو. یہ میرا ملک اور آپ کا ملک ہے, ہم نے اس کو بہتر کرنا, کوئی دوسرا باہر سے آ کے نہیں کرے گا. بالکل صحیح. جو جنہوں باہر جانا تو چلے گئے, ہم اور آپ ہی. قاسم بھائی یہ بتائیں کہ وہ کون سی چیزیں ہوں گی جو آپ نیو کمرز کو یا جو بھی انیشلی اس فیلڈ میں انٹر ہوئے ہیں ان کو منع کرنا چاہیں گے, اور وہ کون سی چیزیں ہیں جو آپ ان کو بتانا چاہیں گے اپنے ایکسپیرینس سے؟ منع تو ایک ہی چیز پہ کرنا چاہوں گا کہ نیور پلے ود یور کلائنٹس. کلائنٹ از آلویز رائٹ. دیکھیں کلائنٹ آپ کو پیسے دے رہا ہے, آپ کے ساتھ اتنی محنت کر رہا ہے, آپ کلائنٹ کے لیے کچھ کرو, آپ کو رسک ہی دے رہا ہے نا, تو اپنے رسک کے ساتھ بے وفائی نہیں, بالکل ایک اچھے طریقے سے جو وہ مانگ رہا ہے اس کو ڈلیور کریں. دوسری چیز, بی ریڈی فار ایوری تھنگ. آپ پہ سولوشن ہونا چاہیے بیسٹ ہر چیز کے لیے. کل کو آپ کے پاس کلائنٹ آ جاتا ہے فار ایگزامپل سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کا, آپ کے اتنے سورسز ہونے چاہیے. میں نے آپ کو اس ٹائم میں کہا تھا لنکڈن, جو 30,000 فالوورز ہیں نا, وہ یہ نہیں کہ ہر بندہ کوئی الگ الگ ہے, ان میں 30,000 پروفیشنلز ہیں. دیز آر دوز پروفیشنل جن کو میں کبھی بھی ایک پوسٹ لگا کے اپروچ کر سکتا ہوں. تو بی انرجیٹک, بی ایکٹیو ود یور ورک. ٹھیک ہے, ڈیڈ لائن جو آپ نے بات کی تھی ان کو میٹ کریں, اور ایک اچھے طریقے سے, ایک اچھے بینگ اے گڈ فری لانسر ریپرزینٹ یور پاکستان, کہ ایٹ لیسٹ کل کو جب آپ گرو کر جائیں نا تو آپ ایک اچھے اسٹیج پہ بیٹھے ہوں اور ایک اچھی جگہ پہ آپ اپنے آپ کو ریپرزینٹ کر رہے ہوں, جیسے کہ آج میں آپ کے سامنے. اچھا, اور منع کس چیز سے کریں گے؟ منع اسی چیز سے کروں گا, میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ کلائنٹ کے ساتھ کبھی نہیں کھیلنا. کلائنٹ کے ساتھ نہ کریں. کلائنٹ دیکھیں, کلائنٹ کل کو آپ کو پیسے بھی دے رہا ہے اور الگ سے آپ کے ساتھ نا ایک آپ کو رسک دے رہا ہے نا. تو میں نے تو یہ اپنے بڑوں سے یہی سیکھا کہ کبھی بھی رسک کے ساتھ 2 نمبری نہیں کرنی, جہاں سے جتنا آ رہا ہے. صحیح. کبھی لالچ نہ کریں. ٹھیک ہے, آہستہ آہستہ گریجولی. مجھے 8 سال لگ گئے ایک اچھی جگہ پہ پہنچنے میں, تو انشاءاللہ ہر کوئی پہنچے گا. اور میں آپ کو پتہ ہے کوئی اتنا بڑا وہ نہیں ہوں کہ بہت بڑا فری لانسر ہوں. اللہ میرے سے اچھے لوگ بھی ہیں اور میرے سے اچھے آنے والے لوگ بھی ہیں, جو آئیں گے ہم سے اچھے بھی آئیں گے, اسکلفل لوگ آئیں گے. مگر اپنے اسکل کو ویلیڈیٹ کریں,
اپنے اسکل کو اچھے طریقے سے پرسیو کریں اور اس کو ڈسپلے کریں اور سیل کرنا سیکھیں اپنے اسکل کو. بہت ضروری ہے کہ میں آپ کو اپنا اسکل سیل کر سکوں کہ بھائی آپ مجھ سے یہ سروس لیں. تو دس سم تھنگ کہ آپ کو آپ کے اندر ہونی چاہیے وہ ساری چیزیں. چلے آپ کا بہت شکریہ, آپ نے اپنی اسٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی, اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا. اس سے ایک چیز تو بڑی واضح ہو گئی ہے کہ یار یہ اٹ از ناٹ اے ٹیمپریری کیریئر اور یہ ایک سائڈ انکم نہیں ہے, یہ ایک پورا کیریئر ہے جو آپ اپنا بنا سکتے ہیں. ونس اگین تھینک یو ویری مچ, آپ نے اپنا ایکسپیرینس ہمارے ساتھ شیئر کیا. اور میرے خیال میں ہمارے پاس ٹائم کم تھا اور باتیں بھی آپ سے ہم سننا چاہیں گے. دفعہ میں کر لیں گے مگر انشاءاللہ یہ کہ تھینک یو ویری مچ فار کالنگ می, اور انشاءاللہ جب آپ بلائیں گے ہم آپ کے ساتھ. اچھا, ہمارے سننے والوں کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ میسج ہے جہاں پہ ہم کلوزنگ کرتے ہوتے ہیں کہ کامیابی کے لیے کنسسٹنسی, آپ کی محنت اور صبر, یہ 3 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. یہ آپ نے اپنے ساتھ تھرو آؤٹ دا کیریئر لے کے چلنی ہے. باقی بہت شکریہ. تو یہ تھا آج کا کاٹھیا کنیکٹس اور امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے پوڈ کاسٹ میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ, کسی اور گیسٹ کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.